موضوع درس علاج المصائب بالصبر والتسبیح سورۃ قاف تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله عز وجل فاصبر على ما يقولون يعني المكذبين اصبر عليهم واهجرهم هجرا جميلا. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وكانت الصلاة المفروضة قبل الإثراء 2 قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر. وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حولا ثم نسخ في حق الأمة وجوبه ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء ب5 صلوات ولكن منهن صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی آیات مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کافروں کے انکار، تکذیب، تعریض، تشنیع کے جواب میں علاج یہ ہے کہ صبر. وہ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں، آپ صبر فرمائیں. تو ایک علاج ہے صبر، جس کے بارے میں میں نے کل الحمدللہ عرض کر دیا. دوسرا فرمایا وسبح بحمد ربک. تو قرآن مقدس میں تسبیح کے بارے میں کئی مقامات پہ اللہ نے ارشاد فرمایا. کہیں فرماتے ہیں فسبح باسم ربک العظیم، کہیں فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، کہیں ارشاد فرمایا سبحوہ بکرۃ وَأَصِيلًا، کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہیں فرماتے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. قرآن میں کئی مقام پہ تسبیح کا لفظ ہے، تو سمجھیں کہ تسبیح کا معنی کیا ہے.
اب آپ دیکھیں مثلا نماز ہے تو اس کی ابتدا بھی کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یاد رکھیں کہ بعض احادیث مبارک میں نماز کی ابتدائی دعا جو ہے وہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ حدیث بھی موجود ہے آمنا و صدقنا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو مقدم رکھا ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کے زیادہ مطابق ہے. تو امام صاحب کی تو یہ یعنی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن. اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث، اگر وہ پھر سنت حدیث پاک میں بھی نہ ملے تو پھر اجماع صحابہ، اس میں نہ ملے تو پھر قیاس. یہ 4 دلائل ہیں ان کے پاس اور چاروں قرآن سے ثابت ہیں. یہ خیال رکھا کریں کہ اللہ نے اپنی اور رسول پاک کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آمنوا کما آمن الناس، صحابہ کو بھی نمونہ بنایا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. تو وہاں مومنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ. اللہ نے صحابہ کی اتباع کا حکم دیا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم. تو اب صحابہ بھی آ گئے. باقی قیاس تو علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن میں فرمایا کہ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اعتبار جو ہے اسی کا معنی قیاس ہے. اسی لیے صحابہ نے اور خاص طور پہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے قیاس کیا. جب حضرت ابو بکر کی خلافت کا مسئلہ پیدا ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا جس کو ہمارے آقا نے ہمارے دین کے لیے امام چن لیا ہو اس کو ہم اپنی دنیا کے لیے امام کیوں نہ بنائیں. تو امامت دین پر امامت دنیا کو قیاس کیا. اسی طرح خود میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے بھی قیاس فرمایا. ایک عورت نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اماں نے حج کی منت مانی تھی لیکن پورا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، تو کیا میں اس کی منت پوری کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تیری اماں پہ قرضہ ہوتا تو کیا تو قرضہ ادا کرتی؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں قرض. تو فرمایا پھر جو اللہ کا قرض ہے وہ بھی ادا کرو. تو حضور نے قیاس فرمایا قرض دنیا کو قرض آخرت پر. تو یہ 4 دلائل جو ہیں قرآن و حدیث سے ہیں. یہ اللہ دعا کرو اللہ سب لوگوں کو اور ہمارے خاص طور پہ آج کل جذباتی نوجوانوں کو ہدایت دیں. وہ کہہ دیتے ہیں وہ جی ہم بس قرآن حدیث کو مانتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر تو آپ کسی کو بھی نہیں مانتے. اچھا جب حدیث مبارک پہ آ جاؤ تو پھر کہیں گے نہیں جی ہم تو متفق علیہ کو مانتے ہیں، تو جو غیر متفق علیہ وہ ساری حدیثیں ختم. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن اس کے منفی پہلو پر بھی نظر رکھا کریں. اچھا کبھی غصے میں آ جائیں تو کیا جی ہم تو بخاری مسلم کی حدیث مانتے. بھائی بخاری مسلم تو خیر القرون کے بعد لکھی گئی ہے. حضور کا جو خیر القرون کا زمانہ ہے آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر میرے تابعین کا. تو اس میں تو یہ لکھی نہیں گئی. یہ تو خیر القرون کے بعد کی کتابیں ہیں ساری سیاست تھا. تو اب یہ بچوں والی بات ہوتی ہے نا کہ آدمی کہہ رہے بس میں تو یہ بات مانوں گا.
تو اللہ ہدایت دے، اللہ جذبات سے نکالے اور حقائق کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو پھر امام صاحب کی ایک عادت ہے کہ پھر وہ حدیث جو قرآن پاک کی تائید میں ہو، تفسیر میں ہو، پھر اس کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اب دیکھیں 2 حدیثیں ہمیں ملی تھیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اور دوسری ملی اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ لیکن ان 2 حدیثوں میں قرآن کے قریب کون سی ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا سبح بحمد ربک حین تقوم، میرا مدنی جب کھڑے ہوں تو اپنے اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں۔ تو اب سبحانک اللہم و بحمدک وہ حدیث قرآن کی تفسیر کے ساتھ زیادہ ملحق ہو گئی، اس لیے انہوں نے اس کو ترجیح دی۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں، کسی بھی امام پر، مجتہد پر، محدث پر، مفسر پر، یا آج کے وقت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، کسی کے خلاف زبان نہ کھولا کریں۔ یہ بہت بڑی بربادی کا تقاضا ہوتا ہے جب آدمی علماء کی مخالفت کرتا ہے، اولیاء کی مخالفت کرتا ہے، سمجھو کہ ہلاکت قریب آ گئی، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو۔ کیونکہ صحیح حدیث قدسی ہے کہ من آذی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جو میرے دوستوں سے لڑائی لڑنا چاہتا ہے پھر میرے ساتھ لڑے۔ تو اللہ سے کون لڑے گا؟ اللہ سے لڑے گا تو مارا جائے گا نا، پھر جہنمی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اگر کسی بزرگ کی بات سمجھ نہ آئے ادب سے کہہ دیں رحمت اللہ علیہ، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب ایک مسئلہ ہے فقہ شافی کا، آپ نے پڑھی نہیں ہے تو کسی شافی عالم سے پوچھ لیں، کیونکہ صاحب البیت ادری بالبیت، گھر والے جو ہیں وہ گھر کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن نے ہمیں ہر جگہ یہ حکم دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم، حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، تم اپنے رکوع میں یہی پڑھا کرو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو اب حدیث اور قرآن دیکھیں کیسے مطابق جا رہے ہیں، کیوں؟ حدیث تو تفسیر ہے۔ جب یہ آیت اتری سبح اسم ربک الاعلی، میرے محبوب نے فرمایا جعلوها فی سجودکم، اس کو تم اپنے سجدے کی تسبیح بناؤ کہ جب سجدے میں جاؤ تو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یاد رکھو۔ تو ہر جگہ ہمیں یہ حکم ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے فرشتے، اللہ کے فرشتے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اور میرے آقا نے رحمت جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من موضع قدر شبر الا وملک قائم او ساجد یسبح ویقدس للہ، آپ نے فرمایا آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 2 انگشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، مگر اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ وہاں یا کھڑا ہے یا سجدے میں ہے اور اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، یسبح للہ۔ اور وہ کیا پڑھتے ہیں؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، تو وہ بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا فسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو اب سمجھو تسبیح کا معنی کیا ہے۔ تسبیح تو سب کہتے ہیں سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلی، سبحانک اللہم و بحمدک، تسبیح کا معنی کیا ہے؟
آخر یہ کوئی اتنا ضروری لفظ ہے کہ جس کے لیے قرآن پاک نے بار بار حکم دیا ہے؟ ورنہ یاد رکھیں قرآن میں اہم بات بھی ہو تو 2 دفعہ ہوتی ہے، بہت زیادہ اہم ہو تو 3 دفعہ ہوگی، لیکن اس کے لیے تو کئی آیات ہیں۔ اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بھی اور ہر مجلس سے خاتمے کے بعد بھی پڑھتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور میرے محبوب نے سکھلایا ہے کہ جب تم دوست بیٹھے ہو کسی مجلس میں باتیں کر رہے ہو، جب اٹھنے لگو تو کہہ دو سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو اس مجلس میں جو تم سے گناہ ہوتا ہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، تو وہاں بھی حکم ہے کہ یہی کہو۔ تو معنی سمجھیں تسبیح کا، تسبیح کا معنی ہوتا ہے تنزیہ، یاد رکھو، تسبیح تنزیہ کیا معنی؟ اللہ کی ذات منزہ ہے ہر اس صفت سے جو صفت میرے مولا کے شایان شان نہیں ہے، وہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ سبحانہ کا پاک ہے تیری ذات، ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ شراکت داری نقصان ہے، وہ شراکت سے پاک ہے۔ بھوک لگے بندہ کھانا کھتا ہے، یہ نقصان ہے، وہ کھانے سے پاک ہے۔ ہوا یطعم ولا یطعم، وہ ساری مخلوق کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا۔ نیند نقصان ہے، غفلت آ گئی، کوئی چوری کر گیا، نقصان ہو گیا، اللہ نیند سے پاک ہے۔ آدمی اولاد کا محتاج ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ آدمی بیوی کا محتاج ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ ہر صفت نقصان، ہر صفت عجز، ہر صفت اختلال، اس لیے عربی میں تعریف یہ ہے انہ متصف بسائر صفات الجمال والکمال والجلال وانہ منزہ عن سائر صفات العجز والنقص والاختلال۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو تمام صفات جمال، جلال، کمال سے متصف ہے اور تمام صفات عجز سے، نقص سے وہ پاک ہے۔ اب جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو کہتے ہو اللہ اکبر، سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتے ہو اور اس کے بعد کیا کہتے ہو؟ سبحانک اللہم، میرا اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، تیری صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، میرا مولا تیری عبادت میں، تیرے اس میں کوئی شریک نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو اکیلا ہے، تو معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، تو مسجود ہے اور کوئی مسجود نہیں ہے، تو مقصود ہے اور کوئی مقصود نہیں ہے، تو مطلوب ہے اور کوئی مطلوب نہیں ہے، تو الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے، تو حاجت روا ہے اور کوئی حاجت روا نہیں ہے، تو ہر صفت نقصان سے پاک ہے، باقی ہر بندے میں کوئی نہ کوئی صفت نقصان ہے۔ تو اگر سبحانہ کا معنی آ جائے تو بندہ ہر شرک سے بری ہو جائے۔ اب یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا کہ ہم سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہیں اور قبروں پہ سجدے بھی کریں، یہ تو پھر بدقسمتی ہے، یہ تو اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہم ہر وقت کہیں سبحانک اللہم وبحمدک اور آگے اقرار کریں وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب تم جھک رہے ہو، پھر کیا کہو گے؟ سبحانہ کہہ دو، کوئی ڈرتے تو نہیں ہے یار، کوئی ٹیکس لگ جائے گا، یا کہنا نہیں چاہتے تو چلو کوئی ڈوڑا شوڑا پڑھ لیا کرو۔
ہاں رکوع میں بھی کوئی پڑھ لیا کرو نا، یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ کافر بننا ہے تو پکے کافر بنو، یہ آدھا تیتر بٹیرا خدا کو پسند نہیں ہے۔ حضرت قاضی احسان مرحوم شجابادی فرماتے تھے بھائی کفر ہو تو ابو جہل کا ہو اور ایمان ہو تو صدیق کا ہو، بس۔ اب یہ درمیان میں کیا ہے کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیرا، بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی اور دھوکے کی محبت سے عداوت اچھی۔ پھر دیکھو نا جی، یا تو اللہ کے بنو یا پھر اپوزیشن میں کھڑے ہو، شیطان کے بنے، کسی ایک کے تو بنے نا۔ اب آپ نماز میں کھڑے کہہ رہے ہیں کہ لا الہ غیروں کا، تیرے سوا کوئی معبود، تو رکوع سجدہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پھر کسی کا رکوع سجدہ کیسے جائز ہے؟ باقی یہ بہانے بنانے کہ جی نماز کا سجدہ عبادت والا ہے، یہ قبروں کا سجدہ تعظیم والا ہے، تو عبادت میں تعظیم نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کی تعظیم نہ ہو تو کون جھکے گا؟ عبادت تو ہوتی تعظیم کی وجہ سے کہ پہلے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی تو عبادت کرو گے نا، وہاں بھی پیر کی عظمت ہوگی تو سجدہ کرو گے نا، تو یہی تو شرک ہے۔ اسی کا نام تو شرک ہے، اور شرک کو کوئی سینگ لگے ہوئے تو نہیں ہوتے نا۔ اب جناب آپ جھک گئے، رکوع میں آ گئے، اور یاد رکھو جو میرے بھائی جلدی جلدی رکوع کرتے ہیں نماز نہیں ہوتی۔ میرے محبوب کا فرمان ہے حتیٰ تطمئن راکعا، جب رکوع کرو تو بالکل اطمینان ہو جائے، تیری پشت سیدھی ہو جائے، اور کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، ورنہ 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، اور اگر نفل نماز ہے تو 100 دفعہ بھی کہتے رہو۔ تو سبحان ربی العظیم کیا مطلب؟ میرا مولا ہم رکوع میں ہیں تو اب تیری تسبیح کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا کیونکہ بندے کا کام جھکنا ہے، اور تیری ذات جھکنے سے بھی کیسے پاک ہے؟ جو جھکتے ہیں وہ خدا، ہاں جی، پیر جھکتے نہیں، جھکتے کھڑے رہتے، اگر جھکتے ہیں تو پھر خدا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو نہیں نا اس کے آگے جھکو اور ادھر آؤ تو کہو میرے آگے جھکو، یعنی اللہ سے بدلہ لینا چاہتے ہو کہ اللہ کی نماز میں جھکے ہو تو اب لوگ تیرے پاؤں پہ جھکے۔ اب جناب پھر گئے کہ اب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے میں کیا کہو گے؟ سمع اللہ لمن، کس نے سن لیا؟ سننے والا کون ہے؟ یہ جو ہم جھک کے تسبیح کر رہے تھے اس کے بھی سننے والا کون ہے؟ پیروں نے سن لیا کہ خدا نے سن لیا؟ ہماری مرضی ہے جو ترجمہ کرو۔ اچھا جب ہم نے یہ کہہ دیا پھر کیا کہتے؟ ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ، مولا تو نے ہمیں صحیح عقیدہ نصیب کیا، اپنی نماز نصیب کی، اپنے آگے قیام نصیب کیا، اپنے آگے جھکنا نصیب کیا، اپنے آگے اٹھنا نصیب کیا۔ ہم نے اقرار کیا تو ہر چیز سنتا ہے، ہماری تسبیح تحمید سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تیرا حمد بیان کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں۔ اگر تو نہ چاہتا تو ہم غیروں کے آگے جھکتے رہتے، اگر تو نہ چاہتا تو ہم عیسیٰ کو خدا بنا لیتے، اگر تو نہ چاہتا تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیتے، اگر تو نہ چاہتا تو ہم غیروں کے آگے جھک جاتے۔ ربنا ولک الحمد۔ اب جناب پھر سجدے میں چلے گئے۔ اب چونکہ بندہ گر گیا ہے، عاجزی کی انتہا ہے، تو وہاں اللہ فرماتے ہیں پھر کہو سبحان ربی ال۔ یہ جھکنا بندے کا کام ہے، تیری صفت علا ہے، تیری صفت علو ہے، تو نہ جھکتا ہے نہ کسی جگہ ماتھا ٹیکتا ہے۔ یہ ماتھا ٹیکنا بندے کا کام ہے،
میرا مولا تو علا ہے، علی ہے، علو ہے، تیرا مقام تو الرحمن علی العرش استوا ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب جب اوپر ہو کے بیٹھو گے اللہ اکبر کہو گے، اب حکم ہے کہ دعا مانگ لو۔ اب مسلمان ہو تم، تیرا عقیدہ ٹھیک ہو گیا ہے، یہ وقت ہے مانگ لو کہ رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ تسبیح کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر شرک سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، اللہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے، ہر صفت عجز سے پاک ہے، وہ مقدس ہے، وہ منزہ ہے، وہ پاک ہے۔ اس لیے فرمایا میرا مدنی آپ چھوڑیں ان کی باتوں کو، یہ شرک کرتے رہیں، یہ بتوں کے آگے جھکتے رہیں، یہ غیروں کو پکارتے رہیں، یہ لات و عزا حبل سے مانگتے رہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ یاد رکھو سبح بحمد، بحمد با جو ہے ملتبسن بحمد ربک، میرا مدنی تسبیح بھی کرو لیکن تسبیح کے ساتھ اللہ کا حمد و ثنا بھی کرو، اور جتنا میرا شکر کرو گے میں اتنی اور نعمتیں زیادہ دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اس لیے امام بخاری نے رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح الجامع الصحیح کتاب جو ختم فرمائی ہے تو اسی حدیث پہ ختم فرمائی ہے کہ حضور نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم او کما قال۔ حضور نے فرمایا دو کلمے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، میزان یوم القیامت میں بڑے بھاری ہیں، اور تیرے رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ اور وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ان ارض الجنت لقیعان، جنت کی زمین جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، اگر تم نے وہاں اپنا باغ لگانا ہے تو تسبیح زیادہ کیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ۔ جتنی دفعہ تسبیح کرو گے اتنے تیرے درخت لگتے جائیں گے۔ اب تیری مرضی اپنا باغ بڑھا لے یا اپنے باغ کو کم کر لے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ سچے دل سے، پاک زبان سے، خلوص نیت سے یہ تسبیح 100 دفعہ پڑھ لے، اگر اس کے گناہ دریا کے قطروں کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو سب سے تسبیح جو ہے یہاں اللہ نے میرے مدنی کو حکم دیا، میرا مدنی تسبیح کہیں، اپنے رب کی تحمید کریں قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے۔ کیا مانا؟ علماء فرماتی ہیں نماز جو ہے یہ بھی تسبیح ہے، زبان سے کہنا بھی تسبیح ہے، نماز جو ہے اس کا نام بھی تسبیح ہے۔ اور یاد رکھو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو میری تسبیح بیان نہ کر رہی ہو. یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو. اب یاد رکھو علماء کے دو قول ہیں. بعض علماء کہتے ہیں تسبیح حالی ہے. کیا معنی؟ ہر چیز دلالت کر رہی ہے اللہ کے وجود پر. ہر مصنوع جو ہے وہ اپنے سانے پہ دلالت کرتا ہے. یہ عینک جو ہے بنانے والے پہ دلالت کرتی ہے اور یہ پورا جہان جو ہے اس بنانے والے پہ دلالت کر رہا ہے کہ میرا بھی کوئی بنانے والا ہے. اس لیے عربی کا شاعر کہتا ہے وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز میں نشانی ہے جو کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے. کیوں؟ اگر دو خدا ہوتے، ایک کہتا زمین اوپر بناؤ آسمان نیچے کرو، ایک کہتا آسمان اوپر ہو زمین نیچے ہو. اگر جو غالب آ جاتا ایک مغلوب ہو جاتا. جو مغلوب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، پھر بھی تو خدا ایک رہتا. تو اس لیے اللہ فرماتے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر دو الہ ہوتے تو نظام عالم تباہ و برباد ہو جاتا. جیسے ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، اس خدائی میں بھی دو خدا نہیں ہو سکتے، دو حاجت روا نہیں ہو سکتے، دو مشکل کشا نہیں ہو سکتے. اسی ایک کی ذات پہ ایمان رکھنا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں ہر چیز. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر چیز اپنی زبان میں اللہ اس کو توفیق دیتی ہے، وہ تسبیح کرتی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہم نہیں سمجھتے. اب دیکھیں چیونٹی تقریر کر رہی ہے، ہم تو نہیں سمجھتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جتنے ہزاروں کا لشکر ہے وہ بھی نہیں سمجھتا. لیکن اللہ نے حضرت سلیمان کو چونکہ علم دیا تھا، وہ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ چیونٹی اپنے بل میں اپنی برادری کو اکٹھا کر کے کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. چونٹی کہتی ہے میری جماعت جو ہے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. سلیمان گزر رہا ہے، لشکر کے ساتھ گزر رہا ہے، تم پاؤں میں روتی جاؤ گی، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. دیکھو چیونٹی بھی چیونٹیوں کو بچانا چاہتی ہے، بندہ بندوں کو مارنا چاہتا ہے. یہ پتہ نہیں کون سا بندہ ہے. اس کو تو بندہ کہتے ہوئے بھی آدمی کو شرم آتی ہے. وہ بندہ ہے بندے کو مار ڈالے. بندہ ہے جو بندوں کا خون بہائے اور خون ریزیاں کرے اور فساد کرے. وہ بندہ تو نہیں ہوتا. وہ تو کچھ درندہ ہو سکتا ہے. دیکھو چیونٹی ہے، کتنی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن کہتی ہے جلدی کرو جلدی کرو. سلیمان آ رہا ہے اور لشکر ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، چھوٹی چھوٹی اور تم پاؤں کے نیچے گھس جاؤ گی. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اور حضرت سلیمان کو پتہ بھی. کیا کہتی ہے چیونٹی؟ ان کو خبر ہوگی. بھائی کچھ تم بھی بتایا کرو نا. سارا کوئی قبرستان میں تو درس نہیں دے رہا، زندہ انسانوں میں دے رہا ہوں. چیونٹی کیا کہتی ہے؟ وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ ہاں جی، یہ چیونٹی وہابی ہے نا، کہتی ہے نبی نہیں جانتا. یہ بھی وہابی ہو گئی نا بیچاری، کہتی ہے نبی کو خبر نہیں ہوگی. نبی تو عالم الغیب ہوتے ہیں، پیر بھی عالم الغیب ہوتے ہیں. یہ اچھی چیونٹی ہے، وہابی ہو گئی. کسی کی تقریر سنی ہوگی اس نے بھی. خدا کا خوف کرو. قرآن اگر تم دل سے پڑھو، میرا ایمان ہے کہ ایک پارہ ختم نہیں ہوگا تیرا عقیدہ ٹھیک ہو جائے. تم نے اگر ہیر رانجھا سننا ہے اور سیف الملوک سننا ہے، اور تم نے پیروں کے دیوان سننے ہیں، اور تم نے جناب زٹلیات سننے ہیں، اور تم نے اقوال شاذہ سننے ہیں، تم نے جاہلوں کے توہمات سننے ہیں، تو پھر انشاءاللہ روز بروز جہنم کا دروازہ آسان ہوتا جائے گا. صحیح ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو ایمان سے. صرف فاتحہ کو 1 مہینہ پڑھتے رہو ترجمے کے ساتھ، صبح شام صبح شام صبح شام، تیرا سارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے. جب کہو گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو باقی کیا بچ گیا؟
سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب نماز میں کہتا ہے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, سلام پھیر کے کہتے ہیں یا پیران پیر مہربانی فرما. تو اس سے بڑا منافق کوئی ہے؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہو. نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور سلام پھیرنے کے بعد غیروں کو پکارتے ہو, پھر بھی کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. اب قرآن دیکھو کیا کہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. کیا کہتے ہیں قرآن؟ اللہ اکبر. حضرت سلیمان نے جب چونٹی کی بات سنی تو مسکرا دیے. سمجھ لیا, دیکھو چونٹی بیچاری کیسے اپنی قوم کو بچا رہی ہے. اور میری برادری نے یہاں سے مسئلہ نکال لیا اور نے کہا مولوی صاحب دیکھو حضرت سلیمان نے سن بھی لیا سمجھ بھی لیا, حالانکہ وہ تخت پہ تھے چونٹی زمین پہ تھی, تو لہذا علم غیب بھی ہوا سننے والا بھی ہوا. انہوں نے بھی تو مسئلہ نکالا ہے نا, انہوں نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے نا کہ قرآن کو ہر حال میں بدلنا ہے. لیکن قرآن کو پڑھ لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ. حضرت سلیمان نے کہا اللہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں, تو نے مجھے سنوایا ہے. میری کیا طاقت تھی, میں تو نہیں سن سکتا تھا, میں تو نہیں سمجھ سکتا تھا کہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے. مولا یہ تیری نعمت ہے نا مجھ میں جو تو نے کیا, مجھے شکر کی توفیق بھی تو عطا فرما. تو اب جناب مسئلہ علم غیب کا ختم ہو گیا نہیں ہو تو کہتے اللہ نے سنوایا ہے, اللہ نے توفیق دی ہے. اللہ اکبر. تو یاد رکھیں کہ ہر چیز تسبیح کہہ رہی ہے. پتھر بھی تسبیح پڑھتے ہیں. اسی مکے میں ایک پتھر تھا, بخاری شریف میں حدیث ہے, میرے محبوب فرماتے ہیں کہ انی لا اعرف حجرا بمکہ تھا, مکے میں اس پتھر کو جانتا ہوں, میں جب اس پتھر کے قریب گزرتا تھا یسلم علی قبل ان بعثت, وہ پتھر مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. اس گلی کا نام بھی آج تک زگاگ حجر ہے, وہ پتھر والی گلی. یہ آپ مروا سے نکلے نا, اب تو سارا حرم ہو گیا ماشاءاللہ. پہلے تو یہ بازار تھی نا چھتی ہوئی, ساتھ جو گلی جاتی تھی وہ زگاگ الحجر, اسی میں بی بی خدیجہ کا گھر تھا. اب تو الحمدللہ سارا حرم ہو گیا, چونکہ حاجی بڑھتے جائیں گے حرم پھیلتا جائے گا. یہی وجہ ہے نا اللہ نے سارے مکے کو حرم بنایا ہے نا. اگر یہ چھوٹا سا حرم ہوتا تو باہر والے تو پھر بیچارے لاکھ کے ثواب سے مارے جاتے نا. یہ اس کا انعام ہے. کہا نہ یہ مسجد نہیں, میرا پورا مکہ حرم ہے, اور سارا مکہ مسجد الحرام ہے, جہاں مرضی آئے نماز پڑھ لے دیجیے لاکھ ملے گا. اور مسجد الحرام مکہ حرم کتنا بڑا ہے, ادھر بھی مسجد عائشہ دیکھو, ادھر عرفات تک, ادھر جعرانہ تک, ادھر شمیسی تک, یہ حدود حرم, یہ سارا مسجد الحرام ہے. جہاں بھی نماز پڑھو 1 لاکھ ملتا ہے. اور اگر اللہ کعبے میں لے آئے سبحان اللہ, پھر تو پتہ نہیں کتنے لاکھ ملتا ہے. کیوں, جتنا کعبے کا قرب بڑھتا جائے گا, جتنی جماعت بڑھتی جائے گی, اتنی ثواب بھی تو بڑھتا جائے گا نا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اس مسجد میں آ کے کعبہ شریف میں نماز پڑھے اس کو 27 لاکھ ملتا ہے. اور بعض محدثین فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا کہ مسجد الاقصی میں نماز 1 کا 500, اور میری مسجد میں 1000, ما سوى المسجد الحرام, مسجد الحرام میں 1 لاکھ. تو بعض محدثین فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے 1 کے مقابلے پہ لاکھ نہیں فرمایا, بلکہ 1000 کے مقابلے پہ لاکھ فرمایا ہے. لہذا مسجد الحرام میں جب نماز پڑھو گے تو لاکھ کو 1000 سے ضرب دو.
لیکن نماز بھی تو پڑھو نا، ٹکریں مارنی ہیں تو پھر تو دھیمے کا بھی فائدہ نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو دھیمے کا بھی فائدہ نہیں، اس سے نہ پڑھو تو بہتر ہے. 2 رکعت نماز پڑھو، اطمینان سے نماز پڑھو، سجدہ ہو اطمینان سے ہو، رکوع ہو اطمینان سے ہو، تسبیح ہو، ایک ایک لفظ پہ غور ہو. سبحان ربی العظیم، یہ تو انہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں 70 سال گزر گیا نماز پڑھنی نہیں آتی، بوڑھے ہو گئے وہی نماز ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر 2 منٹ میں، یعنی فجر کی نماز کھڑی ہو جائے، ہمارا حاجی آ رہا ہو نا انشاءاللہ، وہ 2 رکعت سنت پڑھ لے گا، امام ابھی فاتحہ بھی نہیں ختم کرے گا. یہ پتہ نہیں کون سی ایکسپریس ٹرین پہ بیٹھ کے سنتیں پڑھتے ہیں، وہ بالکل ادا نہیں ہوتی. حضرت انک لم تصلی، ایک صحابی نے نماز تیز پڑھی، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ پڑھو تمہاری نماز ہوئی نہیں. اب دیکھیں 2 وقت کا حکم ہے، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اللہ نے حکم دیا میرے مدنی، سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے. اب سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر. اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ عصر. اور یہ دونوں نمازیں اتنی اہم ہیں، ان کو اللہ نے قرآن میں باقاعدہ الگ بھی ذکر فرمایا ہے. فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور وہاں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، وسطی سے مراد نماز عصر ہے. اور بعض صحابہ کہتے ہیں اللہ نے پہلے اپنے مدنی پاک کے اوپر فرض بھی صرف 2 نمازیں فرمائی تھیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز، اور اس کے بعد ایک تہجد تھی جو اللہ نے اپنے نبی پر بھی اور حضور کی امت پہ بھی واجب قرار دے دی تھی، جس میں فرمایا تھا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑے میں لپٹنے والے آپ کھڑے ہوں اللہ کے آگے، نصفہ و انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی تھوڑا آرام کریں، باقی عبادت کریں. اور اس کے بعد حکم دیا میرا مدنی اچھا آدھی رات آرام کریں، آدھی رات عبادت کریں. اور پھر اللہ نے فرمایا ہم رعایت کرتے ہیں 2 حصے آرام کریں اور 1 حصہ عبادت کریں، رات کا عبادت میں گزاریں. یہ حضور پہ بھی واجب، امت پہ بھی واجب ہے. بعد میں اللہ نے منسوخ کر دیا، لیکن وہ 2 نمازیں باقی رہیں. اور جب معراج کی رات میں اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائیں تو پھر یہ سارے حکم جو تھے پہلے منسوخ ہو گئے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک، نماز تسبیح ہے. کیوں؟ تسبیح اس کے اندر موجود ہے نا. سب سے پہلے تسبیح ہے، رکوع میں تسبیح ہے، سجدے میں تسبیح ہے، پھر قیام میں تسبیح ہے. تو اس لیے تسبیح کا معنی نماز بھی ہے، تسبیح کا معنی نفل بھی ہے، تسبیح کا معنی تہجد بھی ہے، تسبیح کا معنی ذکر بھی ہے، زبان سے سبحان اللہ کہنا بھی تسبیح ہے. یہ لفظ جو ہے عام ہے، لیکن یہاں ذکر کرنے سے قبل طلوع الشمس و قبل الغروب کی پابندی سے علماء نے فرمایا کہ یہاں نماز مراد ہے. اللہم اجعلنا من الذاکرین، اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہم اجعلنا من الآمنین، لا تجعلنا من القانتین. اللہ اکبر. بھئی اگر کسی آدمی کو پیشاب کی یا گیس کی یا ری کی تکلیف ہے، وضو کے بعد ہوا خارج ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، معذور ہے. ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو. کیا مانا؟ مغرب کو جو تم نے وضو کیا ہے اب عشاء تک وہی وضو کافی ہے، نفل پڑھتے رہو، سنت پڑھتے رہو، طواف کرتے رہو، لیکن جب عشاء کا وقت آئے گا پھر نیا وضو کرو.
اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے وضو ٹوٹ گیا مجبور ہے معذور ہے وہ کیا کرے، اس کے ہاتھ میں نہیں۔ کہتے کہ جی لوگ آج کل بھی غار ہرا میں جا کے رات گزارتے ہیں، جا کے تجربہ کر لو، مجھے تو پتہ نہیں۔ اگر آج کل رات گزار لو تو مشکل کیا ہے؟ اب تو جبل نور اور غار ہرا جو ہے گویا شہر کے اندر ہے۔ کمال تو اس وقت ہے نا کہ جب نہ آبادی تھی نہ روشنی تھی اور اکیلا میرا مدنی محمد مصطفیٰ۔ عبادت تو اس وقت تھی، تنہائی تو اس وقت، اسی لیے نا حبب الی الخلا، حضور کو خلوت پسند ہو گئی۔ کان یتحنس فی غار ہرا، آپ غار ہرا میں جا کر عبادت فرماتے تھے، اور ایک ایک ہفتہ، کبھی کبھی ایک ایک مہینہ بھی اکیلے غار میں بیٹھتے۔ تم تو عمرے پہ آتے ہو ماشاءاللہ، 8 دن کے بعد تمہارے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں سے دعائیں ہوتی یا اللہ مدینہ پہنچا، یہاں آگے کہتے ہیں اللہ میاں جلدی سے واپس پہنچا بس۔ بھائی سنت بتایا، 1000 دفعہ بتایا کہ ایک مشت داڑھی رکھنا سنت ہے، اس سے تھوڑی ہو سنت نہیں، اس سے بڑی کے بارے میں بھی اجازت ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ ایک مشت۔ اگر آدمی عمرے کے بعد اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر لے کوئی حرج نہیں۔ 40 سال سے کم عمر والا کسی دوسرے گھرانے کے اجنبی کے ساتھ عمرے کے لیے شریک بن جائے کوئی حرج نہیں۔ 12 ربیع الاول کو منانے کا نہ قرآن میں حکم ہے نہ حدیث میں حکم ہے، یہ حضور سرکار دو جہاں کے 600 سال بعد ایک بادشاہ گزرا تھا مظفر، اس نے یہ بدعت رواج دی۔ زکوٰۃ سال میں جب چاہیں جب چاہو دے سکتے ہو، بہتر ہوتا ہے کہ آدمی ایک مہینہ مقرر کر لے کہ اس وقت جو ہے حساب کر کے دے دیا، ورنہ جب چاہو دے دو۔ جمعہ کے دن خرید و فروخت جو منع ہے اذان سے لے کر نماز تک، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا حکم ہے کہ جب نماز ہو جائے تو جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق حاصل کرو۔ اگر ہم عقیقے کے جانور کو قربانی کے جانور کے ساتھ حصہ ڈال لیں کوئی بات نہیں۔ امام کے پیچھے سورت فاتحہ حنفی ہے تو نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے، ہم تو لڑائی نہیں لڑتے، ہم تو جھگڑا نہیں کرتے۔ جنازے میں بھی اسی طرح ہے، اگر شافعی ہے تو پڑھے گا اور حنفی ہے تو نہیں پڑھے گا۔ حنفیوں کے نزدیک تو جنازہ ہے ہی دعا۔ اپنے ملازموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی تنخواہ سے جان چھڑانا چاہتے ہو پھر تو بالکل حرام ہے۔ اگر تنخواہ دینے کے بعد سمجھتے ہو وہ غریب ہیں ان کو دے دیں تو کوئی حرج نہیں۔ 2-3 طواف اگر ہم اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، بالکل جائز ہے۔ اگر احرام کی حالت میں عورت نے نیند میں چہرے پہ کپڑا ڈال لیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی غیر مسلمان بن کے عمرہ کرنے آ جائے تو اللہ جانے وہ جانے، اور کیا ہوگا، ہمیں کیا پتا ہے مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، پتہ نہیں۔ اسی طرح اللہ اس کو اسلام نصیب کر دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر طواف میں حجر اسود کا اشارہ بھول جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے نماز پڑھ لی لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ نماز پڑھانے والا جو ہے اہل بدعت میں ہے، بہتر ہے کہ نماز لوٹا لیں، چونکہ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، گناہگار کے پیچھے ہو جاتی ہے، بد عقیدہ کے پیچھے نہیں ہوتی۔ عورت نے تمام عمرے کے احکام کر لیے، احرام اتار دیا، عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو اتار کیا دیا؟ یہ تو جاہلوں نے بنا رکھا ہے کہ رومال باندھ لیا تو یہ احرام ہے، کوئی عورت کا احرام نہیں ہے، اتار دیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو بےہودگی ہے، جاہل لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ عورت احرام باندھ رہی ہے، کس بات کا احرام باندھے؟ عورت جو کپڑے پہنے ہوئے ہے بس نیت کی لبیک اللہم لبیک، محرم ہو گئی۔
مجھے ایک آدمی نے بھول کے 10 ریال زیادہ واپس کیے تھے، تو اب آدمی نہیں ملتا، خیرات کر دو۔ میں ایک لڑکی کو چاہتا تھا، اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے، تو کیا میں اس کے لیے طواف کروں؟ چھوڑ کیسے دیا ہے؟ اب چاہتے ہو تو طواف کر رہے ہو نا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ بھی آگے دھوکہ کرے۔ توبہ کرو، شرم کرو۔ تیری لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا کرے پھر کیا خیال ہے؟ نہیں، تیری لڑکی کا آپ لوگوں کو کہیں کہ وہ اس کے لیے طواف کیا کریں۔ کوئی شرم کرو، خدا کے کعبے میں آ کر بھی تمہیں حیا نہیں آیا اور تم نے چھوڑ بھی دیا ہے۔ انا للہ و انا، شادی کر لو، اگر کوئی ایسی مصیبت ہے جا کے شادی کر لو، اللہ نے نکاح حلال کیا ہے۔ جو سرکار دو جہاں کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہیں وہ تو کافر ہو جاتے ہیں۔ نماز کیا ہوگی؟ یہ عقیدے رکھنے والا تو کافر ہو جاتا ہے۔ اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو پھر معراج کا کیا معنی؟ میرا ڈرامہ تھا۔ پھر ہجرت کا کیا معنی؟ وہ ایک افسانہ تھا۔ بھئی عقل کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ کے دین کو تو نہ بدلو۔ حضور تو ہر جگہ موجود ہے، معراج میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور ہر جگہ موجود ہے، پھر مکہ چھوڑ کے مدینے پاک میں ڈیرا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ برکت کی دعا کریں، برکت ہوتی ہے جب اللہ کا شکر کرو گے۔ شکر کا معنی اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے رستے میں خرچ کرو۔ شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اور سگریٹ بھی پی رہا ہے، یہ شکر نہیں ہوتا، یہ تو کفر ہے۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو قرآن دیکھیں، کعبہ دیکھیں، لوگوں کی عورتوں کو نہ دیکھیں، یہ آنکھوں کا شکر ہے۔ اللہ نے پاؤں دیے ہیں تو نماز کے لیے جائیں، شراب کھانے میں نہ جائیں، یہ پاؤں کا شکر ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں تو ہاتھ میں خیرات کرنے کی توفیق ہو، غیروں کو پکڑنے کے لیے ہاتھ نہ بڑھیں، یہ ہاتھوں کا شکر ہے۔ اور زبان سے بھی پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا زبان سے کرو اور باقی سارا بدن نافرمانی کرے۔ حرم میں جو ملازم صفائی کا کام کرتے ہیں ان کو صدقہ خیرات دیں۔ میری عقل میں تو سب سے زیادہ یہی مستحق ہے۔ نہ کسی سے مانگتے ہیں، نہ سوال کرتے ہیں، اور اللہ کے حرم کی خدمت کریں۔ اور تنخواہیں کیا ہے؟ 600-700 ریال۔ 600-700 ریال میں تو آدمی کا بپسی کولا بھی نہیں بنتا مہینے میں۔ کہتے جی کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ جب ایک جسم کی طرح ہیں تو پھر یہ آپس میں نفرتیں کیوں ہیں؟ تو آخر کہیں ناخن ہوگا، کہیں انگلی ہوگی، کہیں پاؤں ہوگا، کہیں کانٹے ہوں گے، کہیں پھول ہوگا۔ یہ تو نظام ہے۔ یعنی ہونا چاہیے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہو، لیکن جھگڑے بھی ہوں گے۔ اللہ کے مانگنے کا یقین تب آئے گا جب اللہ کی نماز عبادت شوق سے پڑھو گے۔ دن بھر کے فرض سنت میں جہاں سے قرآن چاہو پڑھو۔ کہتے جی کہ ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ 4 شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ وہاں زمزم تھوڑا ہوتا ہے کہ طاقت ہو۔ وہ تو ان کو تو ایک بیوی نے بے ہوش کیا ہوا ہے تو 4 کہاں سے کریں گے غریب؟ وہ تو اسی کو سرکار کہہ کے گزارا کر رہے ہیں۔ یہ عرب ہیں، سامی النسل ہیں، زمزم کی گھٹی لگی ہوئی ہے، 4 بیویاں کرتے ہیں، چوتھے سال ایک کو طلاق دے کے ماڈل بدل لیتے ہیں۔ ہمارے بچے گاؤں کی مسجد میں عربی سیکھنے جاتے ہیں، وہ مولانا بچوں کو مارتے ہیں۔ جو استاد بچوں کو مارتا ہو اس سے کبھی اپنے بچوں کو نہ پڑھاؤ، وہ جلاد ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ استاد نہیں ہیں۔ استاد کا کام ہے بچوں کو نفسیاتی طور پہ پڑھنے کا قائل کرے، نہ کہ ڈنڈے سے قائل کرے۔ ڈنڈے سے پڑھانے والوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 100 طالب ہو نا، 2 تو مر سر کے پڑھ جاتے ہیں، 98 قرآن ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے استادوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں۔
نکاح اور روزی کے مسائل کے لیے کیا کرے؟ نمازیں پڑھے اور استغفار زیادہ کرے. زمزم بیٹھ کے پیا کریں. انڈیا میں دعا کریں اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کرتے ہوئے سر مڈایا لیکن سر پہ زخم آ گیا، کوئی حرج نہیں. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہیں، نفلی عبادت ہے، کرو تو جائز ہے، نہ کرو تو نہ کریں. اللہ ہر مسلمان پہ رحم فرما. اپنا گردہ نکال کے کسی کو دے، بالکل نہیں. ہاں اگر کسی کی جان بچانے کا مسئلہ ہو، اضطرار ہو تو الگ بات ہے، ورنہ بالکل یہ تو تمہاری اپنی چیز تھوڑی ہے، تو اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرو. شوہر کا جو بڑا بھائی ہے اس سے پردہ، اس سے تو 10,000 پردہ ہے. حضور نے فرمایا الحنوب الموت، دیور جو ہے وہ تو موت ہے تیرے لیے. غیر مسلم لڑکی کو اگر مسلمان بنا کے نکاح کریں بالکل جائز ہے، لیکن زبردستی نہیں. اگر وہ شادی کے لیے اسلام لانا چاہتی ہے تو وہ بھی کوئی اسلام نہیں، وہ اپنے منشے سے مسلمان ہو. سورت الدہر کا نام سورت الانسان بھی ہے اور سورت الدہر بھی ہے. تمہیں نہ آئے تو کیا کریں بیچارے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر، الانسان بھی ہے اور الدہر بھی ہے. اگر آدمی جتنا ایئرپورٹ جائے مسافر ہے، نماز قصر پڑے گا. اگر کسی عورت کا حمل ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ حمل جو ہے نقصان دہ ہے، اس کا گرانا ضروری ہے ورنہ اس سے زچہ بچہ دونوں کو نقصان ہوگا، تو اگر لیڈی ڈاکٹر، دو ڈاکٹر مسلمان بولڈ بیٹھ کے فیصلہ کرے تو پھر گرا سکتی ہے. نماز میں وسوسے آئیں کوئی بات نہیں، آپ اسی تسبیح پہ زور دیں، اسی تو قرآن کی تلاوت پہ زور دیں، خود بخود وسوسے ختم ہو جائیں گے. اگر ہم سفر میں ہیں، ظہر عصر میں امام تیسری رکعت میں ہے، ہم جماعت میں شامل ہو گئے، اب ہم 4 پڑھیں گے چونکہ امام مقیم ہے. جب اس کے پیچھے گئے تو امام کے تابع ہو گئے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بابا اماموں کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، امام کی پیروی کرنی پڑے گی. ورنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ 5 دفعہ ہمیں ایک امام کے پیچھے کھڑا کریں. کہتے تھے اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ لو. طواف کے دوران میں نظر نیچے رکھیں، پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں. یہ پیٹھ کرنا، پیوں کرنا، یہ کوئی بے ادبی میں شامل نہیں. حرم میں وضو ٹوٹ جائے تو جا کے وضو کرائیں. ری کی تکلیف ہے میں نے پہلے بتا دیا ہے. سگریٹ حرام ہے، ڈبل حرام ہے. حضور کو غیب کا علم تھا، اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. سورۃ کہف کے فضائل میں جو پڑھتا ہے اللہ اس کو نور عطا فرمائیں گے اور اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. میرے ایک دوست نے اپنی بیوی کو ٹیلی فون پر 1 دفعہ 7 دفعہ طلاق دی، 3 ہو گئی. اگر ایک آدمی نے دم پڑ گیا ہے، وہ خود گوشت نہیں کھا سکتا، ٹک لگانے سے دم پڑ جاتا ہے، پورے سر پہ اس طرح پھرائیں یا پورے بال منڈوائیں. اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد اپنی بیوی سے سر منڈوا لیا تو کوئی بات نہیں، ویسے ہی منڈواتا رہتا ہے. تو 1 دفعہ عمرے کے بعد ہو گیا تو کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں جناب. ایک آدمی پیر پرست ہے، اللہ اس کو ہدایت دے. میں نے عمرے میں دایاں کندھا نہیں نکالا اور رمل بھی نہیں کیا، کچھ جرمانہ نہیں، سنت کے ثواب سے محروم ہو گئے. فقراء مساکین زیادہ جنت میں جائیں گے؟ ہاں بالکل زیادہ جائیں گے. عمرہ نفلی عبادت ہے، جس کے لیے بھی چاہے کر سکتے ہیں.